بجلی کی قیمت میں کمی کے لیے آرمی چیف اور اتحادیوں سے مشاورت جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت، ادارے اور آرمی چیف یکجان دو قالب کی طرح مکمل یکسو ہیں۔ ملک کو درپیش معاشی چیلنجز کا ہمیں حل نکالنا ہے۔ حکومت کا 90 کی دہائی میں آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو ختم کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت نے مہنگی بجلی کے ستائے عوام کے لیے بڑا ریلیف تیار کر لیا۔ وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات لا رہے ہیں جس پر عمل یقینی بنایا جائے گا۔ اسرائیل کو اس کے مظالم پر جواب دہ بنانا ہوگا۔ اسحاق ڈار کا OIC اجلاس میں خطاب۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ عالمی امن ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ غزہ تک امداد کی فراہمی کے لیے تمام راستے کھولے جائیں۔ حکومت کے پاس صرف 2 ماہ کا وقت ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ جتنے مقدمات بنانے ہیں بنا لیں، کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ نیا توشہ خانہ کیس، بانی PTI اور بشرا بی بی کا مزید 11 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مونسون بارشوں کی پیش گوئی۔ کراچی میں آج بھی ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان۔ زیارت میں کلاؤڈ برسٹ، ڈیم ٹوٹنے سے کئی علاقوں میں پانی داخل۔ طلباء نے بنگلہ دیش کو بچایا ہے۔ ڈاکٹر محمد یونس کا کہنا تھا کہ وطن واپس پہنچ کر خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ سازش کے تحت بنگلہ دیش میں اقلیتوں پر حملے کیے گئے۔ غزہ میں صورتحال مزید ابتر۔ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 24 فلسطینی شہید۔ شہداء کی مجموعی تعداد 39,677 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے دیر البلح میں گھروں اور خیموں پر حملے کیے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جتنا تعاون سیاسی حکومت اور آئینی اداروں کے درمیان آج ہے، اپنے 40 سالہ سیاسی کیریئر میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو درپیش معاشی چیلنجز کا ہمیں حل نکالنا ہے۔ فتنہ خوراش نے اسلامی تاریخ میں تباہ کن کردار ادا کیا۔ پاکستانی ہونے کے لبادے میں جو لوگ دشمنی کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پر موجود ہوں۔ آج عوامی خدمت کی سیاست کی کوئی پذیرائی نہیں۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جتنا تعاون سیاسی حکومت اور آئینی اداروں کے درمیان آج ہے، اپنی 40 سالہ سیاسی کیریئر میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ملک کے بہترین مفاد میں آرمی چیف اور حکومت کا اشتراک رول ماڈل ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ علماء کو چاہیے کہ ملک میں تقسیم در تقسیم کے خلاف آواز بلند کریں، ملک کو ترقی و خوشحالی کی طرف لے کر بڑھیں۔ میں حکومت میں قرض لینے نہیں آیا، 77 سال سے قرض لیتے رہے ہیں، اس چنگل سے آزاد ہونا آسان نہیں۔ آج حکومت جس لائق بھی ہے، دن رات کوشش ہے کہ ملک کی معاشی مشکلات سے جان چھڑائی جائے۔ خدا کرے یہ آخری IMF پروگرام ثابت ہو۔ عام غریب آدمی کئی سال سے مہنگائی میں پس گیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ سوشل میڈیا پر جھوٹ اور گالیوں کا بازار گرم ہے۔ فوجی شہداء کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ 9 مئی سے زیادہ دلخراش واقعہ ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ 1971 میں ملک توڑنے والے کرداروں کے ساتھ بنگلہ دیش میں کیا سلوک ہو رہا ہے؟ انہوں نے جو بیج بوئے تھے وہی کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 200 سے 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین پر آج بھی بہت بڑا بوجھ ہے۔ نواز شریف، آرمی چیف، اتحادی رہنماؤں سے مشاورت ہو رہی ہے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ اس حوالے سے جامع منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ کل صدر زرداری سے اسی موضوع پر بات ہوئی ہے۔ جلد ان کی اور ہماری کمیٹیوں کے درمیان ملاقات میں مشاورت ہوگی۔ آرمی چیف خود اس میں اپنے ساتھیوں سمیت مشاورت میں شامل ہیں۔ آج اور ماضی میں یہی فرق ہے کہ آج مکمل مشاورت ہے تاکہ ملک آگے چلے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ IMF پروگرام میں جا رہے ہیں، لیکن یہ کوئی خوشی کی بات نہیں، ایک مجبوری ہے کہ ملک کو معاشی طور پر استحکام دلوانا ہے۔ یہ استحکام تبھی آئے گا جب ہم 25 کروڑ عوام کے لیے پیداواری روزگار کا انتظام کریں، وسائل بچائیں۔ FBR اور پاور سیکٹر میں میری دن رات میٹنگز ہوتی ہیں۔ ان تمام امور پر ہماری سیاسی حکومت
ادارے اور آرمی چیف یکجان دو قالب کی طرح مکمل یکسو ہیں۔ اس طرح پاکستان کو مشکلات سے نجات دلوا کر اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ حکومت نے 90 کی دہائی میں آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر اویس لغاری نے کہا ہے کہ شعبہ توانائی معیشت کے لیے اہم ہے، اس میں اصلاحات کر رہے ہیں اور ان اصلاحات پر عمل بھی یقینی بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے کوارڈینیشن ضروری ہے۔ قومی ٹاسک فورس شعبہ توانائی میں اصلاحات پر کام کرے گی۔ 20 نکاتی اصلاحات کا آغاز ہو چکا ہے۔ جتنا جلد معاملات کو ٹھیک کریں گے اتنی ہی جلد معیشت پٹری پر چڑھے گی۔ 201 سے اوپر یونٹ کے صارفین کے لیے خصوصی سلیب رکھے جائیں گے۔ 201 سے زیادہ یونٹ والے بجلی صارفین کے لیے 26 روپے فی یونٹ سلیب مقرر کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے مہنگی بجلی کے ستائے عوام کے لیے بڑا ریلیف تیار کر لیا۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی سربراہی میں قائم ٹاسک فورس نے فریم ورک مکمل کر لیا، جس کے مطابق 90 کی دہائی میں آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جس کا اعلان جلد متوقع ہے۔ پیش رفت کے مطابق دیگر آئی پی پیز کمپنیوں کے معاہدوں پر بھی نظر ثانی پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں 201 سے زائد یونٹ کے صارفین کے لیے بھی فریم ورک تیار کیا گیا ہے، جس کے مطابق 201 سے زائد یونٹ والے صارفین کو 6 ماہ تک اسی سلیب میں رکھنے کی پالیسی میں تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت اور اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد او آئی سی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ فلسطین میں اسرائیل کی جارحیت پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اسرائیل کو اس کے مظالم پر جواب دہ بنانا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ میں گزشتہ 9 ماہ سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اسرائیل غزہ میں عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے اسماعیل ہانیہ کے قتل کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی۔ تہران میں اسماعیل ہانیہ کے قتل نے کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا اسرائیل نے غزہ میں اسکولوں، اسپتالوں، امدادی قافلوں اور پناہ گاہوں کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے انسانی بنیادوں پر جانے والی امداد بھی روک رکھی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسرائیل کو اس کے مظالم پر جواب دہ بنانا ہوگا۔ عالمی امن ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کو او آئی سی سے بہت ساری توقعات ہیں۔ دنیا کو اس وقت جنگ نہیں امن کی ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار نے مطالبہ کیا کہ غزہ تک امداد کی فراہمی کے لیے تمام راستے کھولے جائیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اجلاس کے انعقاد پر سعودی قیادت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت کے پاس صرف 2 مہینے کا وقت ہے۔ یہ تاثر غلط ہے کہ میں نے معافی مانگ لی۔ القادر ٹرسٹ کیس میں گواہ پیش کروں گا، شناخت نہیں بتا سکتا ورنہ ویگو ڈالا پہنچ جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ کے نئے ریفرنس کی سماعت کے دوران مزید 11 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت پر راولپنڈی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جیل سے پیش گوئی کر رہا ہوں کہ حکومت کے پاس صرف 2 ماہ کا وقت ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ میں نے معافی مانگ لی۔ میں صرف اور صرف پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سانحہ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں پی ٹی آئی کے لوگ ملوث ہیں تو سامنے لائیں۔ اگر وہ لوگ پی ٹی آئی کے ہوئے تو معافی بھی مانگوں گا اور سزا بھی دوں گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جتنے مقدمات بنانے ہیں بنا لیں، کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ حکومت میں موجود ریلو کٹے فوج کو کہتا ہوں کہ فوج پی ٹی آئی کو ختم کر دے۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ خانہ کے نئے ریفرنس کی سماعت کے دوران مزید 11 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کیس کی سماعت کی۔ بشریٰ بی بی اور بانی پی ٹی آئی کو 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد سماعت کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ اس موقع پر نیب کے ڈپٹی ڈائریکٹر محسن ہارون، پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ نیب نے بانی پی ٹی آئی بشریٰ بی بی کے مزید 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جس پر عدالت نے مزید 11 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کر کے اگلی سماعت 19 اگست تک ملتوی کر دی۔
راولپنڈی، اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ موسلادھار بارش کی وجہ سے کٹیارہ کے مقام پر نالہ لئی میں پانی کی سطح 21 فٹ اور گول منڈی کے مقام پر 16 فٹ تک جا پہنچی۔ واسا نے پانی کی بلند سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے نالہ لئی اور اطراف کے نشیبی علاقوں میں الرٹ جاری کر دیا۔ تاہم اب واسا کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ بارش تھمنے کے بعد نالہ لئی میں پانی کی سطح نیچے آنا شروع ہو گئی ہے۔ کٹاریاں پر پانی کی سطح 14 فٹ، گول منڈی پر 17 فٹ تک آ گئی ہے۔ پی ڈی ایم اے نے آئندہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مونسون بارشوں کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع ابر آلود رہنے اور کہیں کہیں بوندا باندی اور بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں موسلادھار بارش کا اسپیل اثر انداز ہوتا نظر نہیں آ رہا، تاہم شہر میں کہیں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ دریائے سندھ میں نچلے سے درمیانے درجے کے سیلاب کی صورتحال آئندہ چند روز تک برقرار رہنے کا خدشہ ہے۔ دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال کے بارے میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں کے باعث دریاؤں، ڈیمز اور ندی نالوں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں راولپنڈی 88 ملی میٹر، گجرانوالہ 17، بہاول نگر، قصور 11 اور شیخوپورہ میں 17 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ مونسون بارشوں کا اسپیل 14 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ ممکنہ سیلابی خطرے کے پیش نظر انتظامات مکمل ہیں۔ ترجمان کے مطابق دریائے چناب اور راوی سے منسلک ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ سیالکوٹ نالہ 1 میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ سیالکوٹ انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی سے آنے والے سیلابی ریلوں نے پٹ فیڈر کینال اور جھوڈیر شاخ میں 14 شگاف ڈال دیے۔ بلوچستان کے ضلع زیارت میں مڑا ڈیلے ایکشن ڈیم ٹوٹنے سے زندرہ سمیت کئی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے کہا ہے کہ طلباء نے ملک کو بچایا ہے۔ ڈھاکہ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد یونس نے کہا کہ اب ہم نے ملک میں امن اور استحکام کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں اس آزادی کی حفاظت کرنی ہے۔ انہوں نے کہا وطن واپس پہنچ کر خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ سازش کے تحت بنگلہ دیش میں اقلیتوں پر حملے کیے گئے۔ بنگلہ دیش کا مستقبل نوجوانوں سے وابستہ ہے۔ ڈاکٹر محمد یونس نے مزید کہا ملک کو مالی مشکلات سے نکالیں گے۔ اس سے قبل ڈاکٹر محمد یونس وطن واپسی پر آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد 1 ماہ سے جاری عوامی احتجاج کے بعد گزشتہ پیر کو ملک سے فرار ہو گئی تھی، جس کے بعد فوج نے اقتدار سنبھالتے ہی عبوری حکومت بنانے کا اعلان کر دیا تھا۔ غزہ میں صورتحال مزید ابتر، اسرائیلی فورسز کی جانب سے رہائشیوں اور بے گھر فلسطینیوں پر 24 گھنٹوں کے دوران حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں 24 فلسطینی شہید، 110 سے زائد زخمی ہوئے۔ مختلف علاقوں میں زمینی و فضائی حملوں میں خاتون سمیت 3 فلسطینی شہید ہوئے، جس کے بعد 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہداء کی مجموعی تعداد 39,677 ہو گئی، جبکہ 91,645 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دیر البلح میں گھروں اور خیموں پر حملے کیے، جس سے 3 فلسطینی شہید جبکہ 10 سے زائد زخمی ہو گئے۔ خان یونس میں فضائی حملے میں 6 افراد شہید کر دیے گئے، جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ دریں اثنا خان یونس میں حماس مجاہدین نے اسرائیلی فوجی قافلے پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں متعدد صہیونی فوجیوں کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا۔ القسام بریگیڈز نے حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس نے سینئر رہنما محمد اسماعیل درویش کو سیاسی دفتر کا عبوری سربراہ مقرر کر دیا۔ قطر میں مقیم محمد اسماعیل درویش نئے سربراہ کے انتخاب تک حماس کے انتظامی امور کی دیکھ بھال کریں گے۔ علاوہ ازیں گزشتہ روز جدہ میں اسرائیل کی فلسطین پر جوہریت کے حوالے سے اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا، جس کے ایجنڈے میں اسماعیل ہانیہ کی شہادت اور ایران کے خود مختاری کے خلاف اسرائیل کی جوہریت شامل تھی۔ اجلاس میں پاکستان، ایران، اردن، بنگلہ دیش، فلسطین، ماریتانیہ، مراکش، کیمرون اور یمن سمیت دیگر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ شریک تھے۔